ایمان کا درس جاری تھا اور ارکان ایمان میں آج کے درس میں جو سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان کا ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ سب سے پہلا رکن ہے، سب سے پہلا ستون ہے۔ جیسے ایک عمارت کے ستون ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی کہ ایمان کے بھی ستون ہوتے ہیں، اور ایمان کے 6 ستون ہیں۔ سب سے پہلا ستون ہے الایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، جس کے بغیر ایمان کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے کیا مفہوم ہے اور اہل سنت والجماعت نے کس طریقے سے اس مفہوم کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل سے یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات کمال ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی 4 بنیادیں ہیں۔ جس نے ان 4 بنیادوں کو پورا کیا، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہے اور ایمان کامل ہے، اور جس نے ان میں سے ایک میں کوتاہی کی، اس کا ایمان نامکمل ہے، یا تو وہ دائرہ اسلام سے بالکل کے لیے خارج ہے یا اس کا ایمان ناقص ہے، جیسے ہم بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا وجود۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو نہ جانتا ہو؟ سب جانتے ہیں، لیکن ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے باطل عقائد موجود ہیں اس دنیا میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا مکمل انکار کیا۔ دہریے، آپ نے نام سنا ہے؟ قرآن مجید میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مشرکین تھے، ایسے کافر لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ کیا کرتا ہے؟ یہ زہر ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ طبیعت سب کچھ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انہوں نے انکار کیا، اور ہم بھی اس لیے یہ بات بیان کرتے ہیں اپنے عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس لیے نہیں کہ کسی کو شک ہے، بلکہ اس لیے جنہوں نے مخالفت کی ان کے رد میں ہم یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ یاد رکھیں، علماء اس باب میں اہل سنت و جماعت خاص طور پہ زیادہ بحث نہیں کرتے، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو اس لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن جب مخالفین موجود ہیں تو ان کے لیے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دلائل بیان کرتے ہیں، ورنہ جھگڑا اس میں نہیں ہے کبھی بھی۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے سب نظریے باطل ٹھہرے، جس نے بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کا۔ اور ایک مشہور نظریہ ہے ڈارون کی تھیوری، اب سب جانتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں میں یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ نظریہ کیا کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے۔ سمپل، انسان آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، انسان بندر سے پیدا ہوا ہے۔ یہ عقل مانتی ہے؟ اب شریعت کو چھوڑ دے ایک سائڈ پہ، کیا انسان کی عقل مان سکتی ہے کہ وہ بندر کی اولاد ہے؟ اور کیا اس انسان کی عزت اور احترام اس میں کہ وہ بندر کی اولاد ہے؟ یقین رکھے، جس کی فطرت مر چکی ہے، جس کی غیرت مر چکی ہے، وہ تو مان سکتا ہے، لیکن بغیرت انسان جس کی فطرت اچھی ہے وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھے، ڈارون کی تھیوری آج بھی تھیوری ہے۔ کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ڈارون فیکٹ ہے؟ آج بھی تھیوری ہے۔ تھیوری پتہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ نظریہ ہوتا ہے جس کا ثبوت نہیں ہوتا، ثبوت کی تلاش میں ہوتے ہیں، جب تک ثبوت نہیں ملتا وہ فیکٹ نہیں بن سکتا، وہ نظریہ ہی رہتا ہے۔ لیکن اتنا مشہور کیوں ہوا؟ یہ چرچ کے کمال ہیں۔
جب چرچ نے ظلم کیا، ناجائز ظلم کیا لوگوں پر، سائنٹسٹوں پہ بھی ظلم کیا، تو انہوں نے جو ریئیکشن کیا وہ یہ کیا کہ وہ ایک ساتھ ہو گئے. اب جانتے گیلیلیو نے، سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ زمین گول ہے. بچے بھی جانتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں. اس نے کہا زمین گول ہے. بائبل میں زمین ڈسکوائڈ شیپ ہے، جیسے کوئی نہیں ہوتا سکہ، بائبل میں یہ ذکر ہے زمین ایسی ہے. جب گلیلیو نے اپنا نظریہ پیش کیا اور ثبوت بھی پیش کیا، فیکٹ ہو گیا. جانتے کیا کیا؟ 3 لمبے پلر اس نے لیے برابر ہائٹ کے اور دور رکھ دیے ایک برابر فاصلے پر، اور ایک لمبی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوربین سے اس نے دیکھا. اس نے یہ دیکھا درمیان والا اونچا ہے، باقی جو 2 ہیں وہ نیچے ہیں، درمیان والا زیادہ اونچا ہے. تو اس نے یہ سوچا اگر زمین سیدھی ہوتی تو سب برابر ہوتے، مطلب زمین جو ہے وہ گولے سیدھی نہیں ہے. اسے اپنا نظریہ پیش کیا اور یہ دلیل بھی پیش کی. چرچ نے اسے اندر کر دیا اور سزائے موت دے دی. تو سائنٹسٹوں نے دیکھا جب ایک کا قتل ہو رہا ہے، جیل میں تڑپ رہا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم سب ایک ہو جاتے ہیں اور چرچ کے خلاف آواز اٹھاتے، ورنہ ہماری بھی خیر نہیں. جو بھی سائنٹسٹ نظریہ لے کے آئے گا اسے قتل کر دیں گے. ڈاروین اس وقت یہ تھیوری لے کے آیا کہ کوئی رب نہیں ہے اور انسان کی تخلیق آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی. یہ ایک کیڑا تھا پانی میں، آہستہ آہستہ مچھلی بنا، آہستہ آہستہ مینڈک بنا، پھر باہر آیا، پھر مگرمچھ بنا، پھر اس طریقے سے بکری اور گائے بنتا رہا، آہستہ آہستہ اس طریقے سے بندر بنا، پھر انسان بنا. تو اس نے رب کا انکار کیا. سائنٹسٹ نے دیکھا اس کو بھی سزا موت مل جائے گی. سب مل گئے اور چرچ کے خلاف آواز اٹھائی، جس کی وجہ سے یہ تھیوری آج بھی تھیوری ہے. اور یاد رکھیں ڈاروین نے یہ کبھی نہیں کہا کہ انسان پہ یہ لاگو ہے. جانتے ہیں اس کے بعد والے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ اس پہ تھوپ دیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. اس نے کبھی نہیں کہا. اس نے یہ کہا کہ میں نے پرندے دیکھے ایک سفر میں، ان کی جو نوکیں ہیں وہ مختلف ہیں، تو میرا یہ گمان ہے کہ یہ ایک ہی پرندے سے ایسے بنے ہیں بعد میں، تو انسانوں پہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ظالموں نے جو دین کے مخالف تھے، کیونکہ بائبل میں یہی ہے کہ انسان آدم سے علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور یہ ظالم دین ہے تو اس کی ہر چیز غلط ہے، سچ بھی غلط ہے اور غلط بھی غلط ہے. تو اس طریقے سے وہ ایک ساتھ ہوئے اور اس کو جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی جو دلائل ہیں اہل سنت والجماعت اس پہ بحث نہیں کرتے، صرف 4-5 دلائل بیان کر کے بات ختم کر لیتے ہیں. ہاں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سے زیادہ دلیل بیان کی ہے. واحد عالم ہے جنہوں نے اس پہ زیادہ بحث کی ہے. عام طور پہ اہل سنت والجماعت کے علماء اس موضوع پہ بحث کرتے نہیں ہیں. میں 4 دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے، اور شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شرح العقیدہ الواسطیہ میں انہیں 4 دلائل کا بیان کیا. میں وہی بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے دلیل قرآن و حدیث اور انبیاء علیہ السلام کی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی. یہ دلیل ہے کہ رب موجود ہے جس نے یہ کتابیں نازل کی اپنے انبیاء علیہ السلام پر. تو یہ پورا کا پورا قرآن اور صحیح حدیث کا مجموعہ جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. دوسری دلیل فطرت کی دلیل. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے، جیسے بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. کس فطرت پر پیدا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے، وہ جانتا ہے اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور وہ اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، اس کا نفع نقصان کا مالک ہے، اس کا مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ فطرت سے جانتا ہے. یہ رب اس کا واحد معبود ہے اور یہ رب بہترین صفات کا مالک ہے. یہ انسان فطرت سے جانتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او مجوسانہ. اس کے ماں باپ اس بچے کی فطرت کو تبدیل کرتے ہیں، یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں اگر وہ یہودی ماحول میں بڑا ہوتا ہے، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں اگر وہ اس نصرانی ماحول میں بڑا ہوتا ہے، اور مجوسان یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں اگر وہ اس ماحول میں بڑا ہوا. سوال یہ ہوتا ہے اسلام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ یہودان میں نصرانی و مجوسان 3 لفظ ہیں، تو اسلام کا لفظ کیوں نہیں ہے؟
فطرتی اسلام ہے، اصل میں ہے مسلمان میں ہے۔ یہودی کے بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے، عیسائی کا بچہ پیدا ہوئے مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر وہ رہتا ہے، جو طور اور طریقے جس پہ وہ عمل کرتا ہے، جیسے وہ بڑا ہوتا ہے، جیسے اس کا ذہن تبدیل ہوتا ہے، وہ یہودی بن جاتا ہے یا نصرانی بن جاتا ہے یا مجوسی بن جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے فطرت کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر ہی پیدا کیا۔ اور آسٹریلیا میں آج سے 60 سال پہلے ایک ایسے گروپ کو دیکھا جو دنیا سے بالکل منقطع تھے، جنگل میں رہتا تھا۔ جب ریسرچ کرنے والے وہاں پہ پہنچے اور دیکھا کہ جنگل ہے، یہاں پر انسان رہتے ہیں اور ایسی زبان وہ بولتے تھے کہ ان کو تقریباً 10 یا 12 لوگ بیچ میں آئے جو ترجمہ کرتے تھے، ان کی زبان سمجھ میں آئی۔ ان سے سوال کیا گیا کہ تم کیا کرتے ہو، کیسے زندگی گزارتے ہو؟ تو وہ ایک عجیب سا کام کرتے، وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے، انگلی اوپر کرتے اور اتنا تو کا لفظ استعمال کرتے۔ تعجب کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب بھی کوئی پریشان ہوتے تو ایسے اوپر ہاتھ کر کے اتنا تو کہتے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور وہ رہتا اوپر آسمانوں میں ہے، اور وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو حاجت ہوتی ہے۔ لیکن عقل دیکھیے اپنے، ایک سلیم فطرت جس میں کوئی باہر کی چیز نے ملوث اسے نہیں کیا، اسے آلودہ نہیں کیا۔ وہ نماز کچھ نہیں جانتے، نماز کیسے پڑھے، انہیں یہ پتا ہے کہ جب کوئی مشکل ہوتی ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھے ایسے، وہ یہ کہتے اتنا تو کہتے۔ تو یہ فطرت انسان کی بشرطے کہ تبدیل نہ ہو، آلودہ نہ ہو، تو اپنے رب کو پہچانتی ہے۔ اکثر وہ کیوں نہیں پہچانتے؟ آج یہ میڈیا نے گھر گھر میں خبریں پہنچتی ہیں، عقیدے کا فساد جو ہم دیکھتے ہیں آج امت میں موجود ہے، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ غلط عقائد سے آیا۔ جب یہودی آئے انہیں ہمارے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، نصرانی آئے انہوں نے اور بگاڑ پیدا کیا، ہندو آئے انہوں نے اور بگاڑ پیدا کیا، اور ہم لوگ ان سے متاثر ہوتے گئے، اور آپ دیکھتے کہ کتنی تفرقہ ہو گیا مسلمانوں میں کہ اپنے رب کو پہچان نہیں سکتے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی آپ کسی سے سوال پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور وہ شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اسے کلمہ کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن فطرت سلیمہ ہے، وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تو فطرت کی دلیل صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہم نے بیان کی ہے، اور یہ ایسا گروہ موجود بھی ہے آج کل کے زمانے میں۔ 60 سال پہلے ان کو دیکھا گیا آسٹریلیا میں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ واقعی جس شخص کی فطرت تبدیل نہ ہو تو اس کی فطرت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تیسری دلیل ہے حس کی دلیل۔ حس جانتے انسان محسوس کرتا ہے، اپنے رب کو محسوس کرتا ہے، نہیں کرتا مومن؟ اور اس حس کی دلیل میں علامہ ابن القیم نے تقریباً 10 یا 15 دلائل بیان کی۔ ان میں سے میں چند بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جب دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، کون قبول کرتا ہے دعا کو؟ اگر اللہ موجود نہیں ہے تو کون پوری کرنے والا ہے؟ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کو کامیاب کس نے کیا؟ اگر دیکھا جائے دنیا کے لحاظ سے، اگر عقل سے انسان سوچے، ایک شخص ہے، غریب ترین اور فقیر لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور پوری کی پوری قوم کیا پوری پوری دنیا ان کے مخالف ہے۔ کس نے کامیاب کیا؟ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں، کچھ نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے انبیاء کو اور اپنے بندوں کو میں کامیاب کر کے رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے۔ پوری ہسٹری دیکھ لیں، ایک نبی دکھیں جو ناکام ہوا، کوئی ہے؟ کوئی نبی نہیں۔ یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی مغلوب فانتصر۔ اللہ تعالیٰ اب لوگ مخالفین کا غلبہ ہو رہا ہے، میری مدد فرما، میری نصرت فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نہیں بھیجے، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پانی نکالا۔
فوج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے پانی ایک فوج ہے. اپنے سپاہی بھیج دیے, پانی کو بھیج دیا, اور ایسے غرق ہوئے کہ یہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے. انسان تو انسان, یہ پہاڑ بھی غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی, کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ذکر علیہ السلام کی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ سے طرف رجوع کیا. موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا ان لمدرکون, پیچھے فرعون آ رہا ہے, آگے سمندر ہے, بس ہم گئے. کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اور ایسا راستہ دکھایا کہ سمندر کھل گیا اور راستہ خشک ہو گیا. حالانکہ ہاتھ میں لاٹھی تھی, اب یہ لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی, لیکن نبی کو علم نہیں, معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں. آج کل کے بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کے ہاتھ میں ہے. جب معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں تو کرامت ولی کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں فرمایا میرے پاس لاٹھی, پریشان نہ ہو, ابھی میں کچھ کرتا ہوں. کبھی کہا ظالموں نے تو یہ بھی کہا کہ ولی کے پاس کن فیکون ہے, بلکہ نبی کے پاس بھی کن فیکون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی راستہ نکالتا ہوں. کلا ان معی ربی سیہدین. اور آج ہم ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں, مصیبتیں آتی رہتی ہیں, پریشانی آتی رہتی ہے, نہ جایا کرو کسی کے پاس. کیوں وہ دروازے کھٹکھٹاتے جو بند ہوتے ہیں ہمیشہ؟ سب سے پہلے اس دروازے کی طرف جو ہمیشہ کھلا ہے. سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو. کبھی دونوں ہاتھ آپ نے اٹھائے رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں کوئی ہے مانگنے والا میں عطا کروں, کوئی ہے مغفرت مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. وہ کون سا بدبخت انسان ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ وہ کون سے شخص ہے جس پہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آئی اور اپنے مصیبتوں کو دور نہیں کرنا چاہتا؟ اس وقت سب سو رہے ہیں, یا ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا سو رہے ہیں. جتنی پریشانی ہے, دن کو پریشان ہے بیچارے, رات کو جب وقت ہوتے دعا کر سب اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھیں ذرا, پھر دوسروں کے پاس جاؤ. اخذ بالاسباب ہے, ہم یہ نہیں کہتے کسی کے پاس نہ جائیں, لیکن سب سے پہلے رب کی طرف جائیں. بچہ چوٹ لگی دوڑتے آتے ہیں, ڈاکٹر دیکھو اسے بچاؤ. ڈاکٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ خود ضعیف کمزور انسان ہے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, پھر جو ڈاکٹر کے پاس کیا مشکل ہے. یہ عقیدہ ہے, یہ ایمان ہے انسان کا. آج یہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان میں کمزوری کیوں ہے؟ تو سب سے پہلے ساتھ سے یہی گزارش ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے تھے. آپ جانتے نبوت کا درجہ جانتے ہیں کیا درجہ نبوت کا؟ اس پوری کائنات میں اگر کوئی بہترین مخلوق ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام ہے, اور سب سے بہترین اگر کوئی ہے سب انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جنگ احد میں دانت مبارک شہید ہوتے ہیں, توڑ دیتے ہیں ظالم, اور رخسار مبارک پہ چوٹ لگتی ہے, خون بہتا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 11 جوان صحابی شہید ہو جاتے ہیں. کہاں گیا تھا کن فیکون؟ ایک اشارہ کافی تھا. اگر کن فیکون ہوتا تو نعوذ باللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے. کافر اس طریقے سے, ظالم اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کرتے اور ان کا پیٹ بھی چاک کرتے. منفرہ جانتے ہیں جاہلیت میں اگر کوئی دشمن کو قتل کرتے تو اس کے شکل بگاڑ دیتے, پیٹ چاک کر لیتے, اس کی ناک کاٹ دیتے, کان کاٹ دیتے. میں یہ سوال کرتا ہوں, جس کے پاس کن فیکون ہو وہ یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ کب سمجھ آئے گی؟ واللہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, آدھی زندگی گزر گئی, آدھی زندگی, آدھے قبر میں پہنچ چکے ہیں, لیکن انہیں باطل عقائد پہ زندہ ہیں. بات کر کے تو دیکھیں کسی سے, کہتے یہ وہابی نہیں, کیا پتا. بہرحال تو دلیل فطرت حس کی دلیل کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعا پوری اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس کی مثال میں صحیح بخاری مسلم میں وہ اعرابی بدو آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے, صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہلاک ہو گئے, قحط کی وجہ سے مال بھی ہلاک ہو گیا, بچے بھی ہلاک ہو رہے ہیں, تو ہمارے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے.
عربی کا عقیدہ دیکھیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیجئے، انہیں پتہ ہے نبی کے وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ بدو ہے، امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن عقیدے دیکھیں کس طریقے کا عقیدہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیجیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ اٹھاتے ممبر پہ. صحابی فرماتے ہیں، انس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہاتھ نہیں اتارے، ان کی داڑھی پر تر ہو گئی پانی سے، ایسی بارش برسی. اور وہ قسم کھاتے کہ آسمان کی طرف دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. ایک بادل آیا اور ایسا برسا کہ ایک ہفتہ گزر گیا. پھر جمعے کے خطبے میں ایک اعرابی آتا ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مال ہلاک ہو رہا ہے، پانی زیادہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حوالینہ ولا علینا. تو یاد رکھیں جب بارش رحمت ہے. کچھ لوگ پریشان ہو کر یہ دعا کرتے ہیں، بد دعا کی صورت ہوتی ہے کہ بارش ختم ہو جائے رک جائے. تو سنت رکھیے کیا کہتے ہیں، حوالینہ ولا علینا، کہ ہمارے ارد گرد یہ رحمت چلی جائے ہمارے لیے کافی ہے. یہ سنت ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کی استجابہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی دلیل حسی ہے. دوسری اس کی قسم ہے، وہ بھی بیان کر چکا میں، اللہ تعالیٰ کے معجزے ابھی میں نے بیان کی. وہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پانی پہ ایک لاٹھی ماری، سمندر پہاڑ کی طرف کھل گیا. پھر پتھر پہ وہی لاٹھی ماری، 12 چشمے نکلے اس پتھر سے. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نہ اس لاٹھی میں کوئی طاقت ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے. اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جانوروں کو دیکھیں اور درند پرند کو دیکھیں کیسے زندگی گزارتے ہیں. کبھی غور کیا ہے؟ کس نے ہدایت دی ہے؟ اب شہد کی مکھی کو دیکھیں، کبھی گندگی کی طرف جاتی نہیں. سب جانتے ہیں آپ؟ کبھی دیکھا ہے شہد کی مکھی کو بھی گندگی میں بیٹھے ہوئے دیکھا؟ کبھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے. یہ اس کا کام ہے پوری زندگی. اور اگر 100 میل بھی سفر کر لے دور، وہ اپنی جگہ پر ہی آئے گی. کس نے ہدایت دی اسے؟ اگر انسان، عقل والا انسان بھی ایک نئی جگہ ہو، نیا گھر ہو، نکل جائے 100 میل کے سفر پہ، بڑی مشکل سے گھر میں واپس آتا ہے. وہ بے عقل شہد کی مکھی کو کون گھر واپس لے کے آتا ہے؟ کس نے ہدایت دی کہ بیٹھنا ہے تو پھر صرف اور صرف پھول پہ ہی بیٹھنا ہے؟ تمہاری غذا صرف یہی ہے. بھوک ہی مر جائے گی، یاد رکھیں. شہد کی مکھی بھوک مر جاتی ہے، اگر پھول ختم ہو جائے یا نہ ملے مر جاتی ہو بیچاری. کوئی اور چیز نہیں لے سکتی، اور شہد کے علاوہ کوئی چیز دے نہیں سکتی. یہ فنکشن ہے. تو یہ ہدایت اللہ تعالیٰ، اسے کہتے ہیں دلالت الہدایہ. ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسے نہیں چھوڑ دیا ٹھوکریں کھاتے رہو. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دی، اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے. وہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے. یہ جنت کا راستہ ہے، دوزخ کا راستہ ہے. جس پہ چلنا چاہتے ہو جا کو چلو. تعجب کی بات ہے کہ قیامت کے دن بے عقل چیز جتنی بھی ہیں سب مٹی بن جائے گی، کوئی حساب کتاب نہیں. یہ بیچارہ عقل والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سرداری سونپی ہے، یہ بیچارہ پریشان رو رہا ہوگا وہاں پہ. کاش میں یہ کرتا، کاش میں وہ کرتا. تو ابھی وقت ہے، سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن جب کل آئے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہوگا پھر کچھ نہیں کر سکو گے. چوتھی دلیل ہے عقل کی دلیل، اور میں نے جان بوجھ کے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا کیونکہ یہی عقل ہے جس نے انسان کو یہ برے دن دکھائے، اور اس عقل کی وجہ سے ہی یہ باطل فرقے نکلے. اور یہ گمراہ فرقے جو آج ہم دیکھتے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے دشمن ہیں، عقل کی بنیاد پر انہوں نے یہ دشمنی اختیار کی ہے، اور دین کی بنیاد میں ہی عقل کو استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس میں بھی عقل استعمال کی ہے. لیکن یہ بیچارہ انسان یہ نہیں جانتا. جیسے وہ اپنے رب کا محتاج ہے اور کمزور ہے جسم کے لحاظ سے، وہ عقل کے لحاظ سے بھی ایسا ہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ لقمہ جو آپ کھاتے ہیں یہاں سے گزرتا ہے، کیا کمال ہے آپ کا کہ آپ لقمے کو یہاں سے نیچے لے جاتے ہو. پتہ ہے آپ کو یہ آپ کے بس کی بات نہیں. آپ کے بس کی بات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور اس حلال کمائی کو کھانے کی صورت میں اپنے ہاتھ میں لو، اپنے منہ میں ڈالو، اس کو چباؤ، اس کو بس نگلو. آگے کیا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. میرے پاس ایک مریض آیا آج تقریباً 8 سال پہلے، روتا ہوا
40 के करीब उसकी उम्र होगी, 40-45 के करीब, रोता हुआ आया है। आप देखें 45 साल की उम्र एक मर्द आपके सामने रो रहा है। कहते हैं डॉक्टर मैं जब लुकमा खाता हूं ना यहां पर वो फंस जाता है। अल्लाह ताला के लिए मेरी जिंदगी की पूरी कमाई 40,000 रियाल है, ये ले लो, मेरा ऑपरेशन करो, कुछ भी करो, मैं एक लुकमे को ये अंदर नीचे ले जाना चाहता हूं। यहां पर रुक जाता है लुकमा। 40,000 रियाल देना चाहता है ताकि लुकमा उसका पेट में और मैदे में पहुंचे। आप लोग कितना देते हैं? कितना देते हैं आप लोग? ये लुकमे जो आप धड़ाधड़ खाते रहे, अपने पेट को भरते रहते हैं, कभी 1 रियाल भी दिया? कौन इस लुकमे को उतारता है? कौन उसे हजम करता है? खून में कौन उसे जाके मिलाता है? जिगर तक कौन पहुंचाता है? आपके ये गोश्त कौन बढ़ाता है? अकल तक सोच कौन देता है? फिर उसे उसका मखरज उसे निकालने में मदद कौन करता है? कभी सोचा है? उस शख्स के जो हल्के इसके पीछे एक फोड़ा था, टीबी का फोड़ा था, इतना छोटा सा था। इस फोड़े की वजह से वो लुकमा निकल नहीं सकता था। अल्लाह ताला का इम्तिहान है। लेकिन जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है और ये कमजोर इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है तो रास्ते में अल्लाह ताला निकालता है। आप जानते हैं उसने कितना पे किया होगा? मैंने से एक बात की, मैंने कहा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। मैंने एक फोन किया बस, अल्लाह ताला की रहमत ऐसी नाज़िल हुई उस शख्स के ऊपर और हमारे ऊपर कि उस शख्स का ऑपरेशन भी हो गया, ठीक भी हो गया, 1 रियाल भी नहीं लगा। लेकिन ये कब हुआ? जब अपने आपको अल्लाह ताला के हवाले किया। वो जान चुका है कि मैं कमजोर हूं, मैं ज़ईफ हूं, मैं बदकार हूं, मैं कमजोर हूं। नाफरमानी हम सब करते हैं, हम सब नाफरमान हैं, हम सब नाफरमानियां करते हैं। हम में से कौन ऐसा शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया? कोई है? हाथ खड़ा करे। हम सब नाफरमान हैं, हम सब गुनाह करते हैं। लेकिन उस रब्बुल जलाल की नेमतें देखी हैं, रहमतें देखी हैं। ये जो छोटे मोटे मुसीबतें आती हैं सिर्फ इम्तिहान है। मेरा बंदा कहता है मैं मोमिन हूं, देखो कितना मोमिन है। तकलीफ में किसकी तरफ जाता है? उस शख्स बेचारा मदीने से आया था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ी, कोई क्लिनिक नहीं छोड़ी उसने। मैंने कहा उस दरवाजे की तरफ जो कभी बंद नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस तरीके से रास्ता आसान किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे इंसान जिस्मानी लिहाज से कमजोर, उसकी अकल भी बेचारे की कमजोर है। जैसे वो मोहताज है एक एक चीज अपने रब का, अकल के लिहाज से भी अपने रब का मोहताज है। तो आइए देखें अकली दलील क्या है कि अल्लाह ताला मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या इन लोगों ने अपने आप को पैदा किया या किसी और चीज ने पैदा किया, या ये खुद पैदा करने वाले हैं? किसने पैदा किया इनको? देखिए 2 ऑप्शन है, 3 समझ लें। या तो ये इंसान जो है इसने अपने आप को पैदा किया, नंबर 2 किसी और चीज ने पैदा किया, आदम ने, जो चीज खुद मौजूद नहीं थी, नंबर 3 कोई पैदा करने वाला और है, और नंबर 4 वो पैदा करने वाला कौन है? इंसान ने अपने आप को खुद पैदा किया? कोई माइकल कह नहीं सकता, ना फिरौन कह सकता है, ना नमरूद कह सकता है, और ना कोई आज का साइंटिस्ट ये कह सकता है। वो जानता है कि मां के पेट से ही पैदा हुआ और इस दुनिया में आया, तो उसका बस नहीं है। अच्छा किसने पैदा किया है? नेचर ने पैदा किया है। ये गूंगी बहरी नेचर बेचारी जो खुद मोहताज है अपने रब की, कभी जलजले आ रहे हैं, कभी तूफान आ रहे हैं, और ये नेचर बेचारी देख रही है, कुछ कर नहीं सकती। ये पैदा कर सकती है? जालिमों ने यह कहा ये नेचर ही सब कुछ कर रही है। अगर ये नेचर सब कुछ कर रही है तो नेचर अपने आप को दुरुस्त क्यों नहीं कर लेती? जलजले को रोके दिखाए, तूफान को रोके दिखाए, सुनामी आया आपने देखा अपनी आंखों से, क्या हुआ? ये खुद गूंगी और बहरी नेचर बेचारी ये इस इंसान को कभी पैदा कर सकती है, इस अकल वाले इंसान को, जिसने इस नेचर पर भी कब्जा किया हुआ है किसी न किसी तरीके से। ये आलूदगी किसने फैलाई है? इस इंसान ने फैलाई है। नेचर को खराब कौन कर रहा है? ये इंसान ही खराब कर रहा है। तो नेचर भी नहीं है, कौन है? कौन खालिक है? वो बुत है जो जिसे हिंदू पूजते हैं, वो गाय है जिसे हिंदू पूजते हैं,
وہ عیسیٰ علیہ السلام جسے نصارہ پوجتے ہیں وہ کون ہے؟ یہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ بت کو خود انسان ہاتھ سے بناتا ہے اور گائے کو بھی ہاتھ سے ذبح کرتا ہے انسان, اس کا گوشت کھاتا ہے, وہ بیچارہ خود مخلوق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا نبی ہے, انسان ہے, کھاتا ہے پیتا ہے جیسے عام انسان زندگی گزارتے, انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری. جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا اسی ذات نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, اس میں انسان بھی شامل ہے, اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی بھی نہیں. مخالفین جو ہیں ہم کہتے ہیں کس نے پیدا کیا کائنات کو, وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ کیسے پیدا ہوئے. فرق دیکھیں سوال کا, سوال یہ ہے کس نے پیدا کیا, وہ جواب دیتے ہیں کیسے پیدا ہوئے. حالانکہ سیدھی سی بات ہے, اس کی مثال یہ ہے, یہ دیوار ہے, اس میں ایک نل لگا ہوا ہے, وہ نل ٹوٹ گیا, یہاں سے کسی نے دیکھا پانی نکل رہا ہے دیوار سے, تو دیوار سے کبھی پانی نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. تو اس نے دیوار کو توڑا, جا کے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے نل سے. تو اس شخص نے کہا یہ پانی نل کا دیا ہوا ہے, یعنی نل جو ہے نا یہ وہ پانی نکال رہا ہے. یہ سوال کرتے ہیں یہ پانی کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں نل سے آیا, یہ جو نل ٹوٹا ہوا ہے اسی نے پانی دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ پانی اصل آیا کہاں سے؟ یہ تو ایک ذریعہ پانی پہنچانے کا, آیا کہاں سے ہے؟ اس نل تک کس نے پہنچایا ہے؟ سوال تو یہ ہے نا. ہم کہتے ہیں کس نے, وہ کہتے ہیں کیسے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ کس نے پہنچایا؟ جو انجینئر تھے, جو آرکیٹیکٹ تھے, انہوں نے پہنچایا کہ نہیں؟ یہ پائپ لائننگ کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے بنائی ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوق موجود ہے کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور تم یہ لوگ یہ کہتے ہو کہ نیچر نے پیدا کی, پھر اپنی تھیوریز بیان کرتے ہو کہ کیسا پیدا ہوئے. ڈارون تھیوری بتا دی کیسا پیدا ہوا, یہ نہیں کس نے. یاد رکھیں کیسا اور کس میں فرق ہے. کس نے پیدا کیا؟ کسی کو بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, جس کے پاس بشرطے کہ عقل ہو. اور جس کی عقل ماری گئی ہے پھر تو وہ کہے گا کہ نیچر ہے یا کوئی اور چیز, کسی اور چیز نے پیدا کیا. تو یہ بات واضح ہوئی کہ عقلی دلیل بھی ان کی بالکل ضعیف اور کمزور ہے, اور وہ لاجواب ہو جاتے ہیں جب عقلی دلیل ہم بھی بیان کرتے ہیں, جیسے عقل کو وہ آگے کرتے ہیں. لیکن ہم نے عقل کو آخر میں بیان کیا کیونکہ عقل کمزور ہے اور ضعیف ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کی دلائل ہم بیان کر چکے ہیں. جس نے یہ ایمان کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس پر لازم ہے تو یہ ایمان بھی لے کے اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. کیونکہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن میں رب نہیں مانتا ہوں, اس کے ایمان کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی, تکبر میں کہا. فرعون جانتے کہ اس کا رب ہے, فرعون جانتے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, انہوں نے جھٹلایا, کسی رب کو جھٹلایا, لیکن اپنے نفس کے اندر انہیں یقین ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں قرآن مجید میں. یہ جو ظالم فرعونی ہے, فرعون اور اس کے جو ساتھ والے سارے ہیں, یہ انہیں جھٹلایا کہ رب موجود نہیں ہے, لیکن اپنے نفس کے اندر یقین رکھتے ہیں, شک نہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ان کا رب موجود ہے, لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلماً وعلوا, صرف ظلم اور تکبر کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نعمتیں زیادہ دے دی, یہ کہے گا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. تو جب تک ان چار بنیادوں پر ایمان نہیں, سچے دل سے یقین کے ساتھ ایمان کوئی مسلمان نہیں لے کے آتا, تو ایمان باللہ پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ موجود ہے, دلائل بیان کر چکے ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ رب ہے. نمبر 3 اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں. جس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کیا اور ربوبیت کا انکار کیا کافر ہے. جس نے وجود کا اقرار کیا اور ربوبیت کا اقرار کیا لیکن واحد معبود نہیں مانا تو وہ مشرک بھی ہے, کافر بھی ہے. یعنی جس نے یہ تو مانے اللہ تعالیٰ موجود ہے, لیکن مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ بھی ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ یہ آگے بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں.
رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے. عربی زبان سے رب کہتے ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مشکل کشا اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مشکل کشا علی بھی ہے، تو اس نے ربوبیت کا اقرار کیا اپنے سچے دل سے؟ اقرار کیا اس نے؟ اقرار نہیں کیا. یا تو اسے شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے، یا تو وہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ مشکل کشائی ہوتی کیا ہے. نمبر 3، یا تو متکبر ہے اور وہ کہتے ہیں میں جانتے ہیں مشکل کشا کیا ہے، لیکن اللہ بھی مشکل کشا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے. اور جس نے یہ مان لیا کہ اللہ موجود ہے اور یہ بھی مان لیا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، لیکن عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، یعنی وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے، میں مانتا ہوں مشکل کشائی ہر طرح سب صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن قربانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتا ہوں اور قربانی میں اس پیر کے لیے بھی کرتا ہوں، اس مزار کے لیے بھی کرتا ہوں. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے نا بیچارہ. اس لیے میں اس کی دربار پہ جا کے، مزار پہ جا کے یہ میں بکرا ذبح کرتا ہوں. تو شخص نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کا مکمل ہے؟ نہیں. مانتا اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی مانتا اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، لیکن جو تیسری بنیاد ہے اس میں خلل ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ویسے ہی پکار، قربانی، نظر و نیاز سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اچھا، جو شخص یہ بھی مان چکا اللہ تعالیٰ موجود ہے، مان چکا اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ بھی مان چکا اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے، یہ بھی مان چکا، لیکن نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام ہے نہ کوئی صفت ہے، اس کا انکار ہے. منکرین اسماء و صفات ہے. جہمی یہ وہ گروہ ہے جس نے مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کیا. یہ بھی گمراہ ہوئے اور یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کرنا. کیوں؟ توحید کا تیسرا حصہ ہے. توحید کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ ہے اسماء و صفات کی توحید، اس کا مکمل انکار کرنا. انکار کیوں کیا؟ یہ عقل کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور یہ مخلوق بھی رحم کرنے والا ہے تو دونوں برابر ٹھہرے، پھر مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ مخلوق رحم کرتا ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے. مخلوق کے بھی ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشابہت ہوتی ہے، مکمل انکار کرتے ہیں. تو بدبختوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر اپنے رب کو جھٹلا دیا. وہ کون سی ذات ہے؟ جیسے وہ کہتے ہیں، پوچھیں اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر ہے، نہ عرش کے اوپر ہے نہ عرش کے نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ جانب، نہ دائیں جانب نہ بائیں جانب ہے، نہ مشرق میں نہ مغرب میں ہے. تو پھر کہاں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں عدم کو. آپ کو عدم جانتے ہیں؟ عدم جو چیز موجود نہیں، اس کی تعریف تو بتائیں، وہ کیا کہیں گے آپ؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، اسے عدم کہتے ہیں. اس لیے علماء یہ فرماتی جہمی جو ہیں وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو اسماء و صفات بھی ثابت کرتے ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. اسماء و صفات پہ کس طریقے سے لوگوں کو غلطی ہوئی اور کہ کیا بنیادیں، سب انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. لیکن اسماء و صفات کے باب میں کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، جھٹلانے والا کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. جس نے ایک صفت کو جھٹلایا کبیرہ گناہ ہے. اشاعرہ جو ہیں وہ 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کرتے ہیں، صرف 7 صفات مانتے ہیں. تو اس لیے اشاعرہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا ہے کسی نے. گمراہی کا فتویٰ لگا ہے، گناہ کبیر کا فتویٰ ضرور لگا ہے، لیکن مکمل طور پہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں. تو یہ 4 بنیادیں تھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کی. اتنا کافی ہے کیونکہ وقت دوسرے درس کا بھی ہے، اور سوال جواب میرا خیال ہے آخر میں رکھنے. کیا خیال ہے؟ یا اگر کوئی بات سمجھ کسی ساتھی کو نہیں آئی آج کے اس درس میں کچھ اگر وضاحت کرنی دوبارہ وضاحت کر دوں، اگر کوئی مشکل الفاظ یا کوئی ایسی بات جو سمجھ نہ آئی ہو. الحمدللہ.